بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ESSCU کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک وبا جو پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، اس وبا کا نام آپ سب بخوبی جانتے ہوں گے۔ میں اس کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ YouTube والے میری اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیں گے۔ اس وبا نے پوری دنیا کے 192 ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جو کہ سب سے پہلے چائنا میں اور پھر پوری دنیا میں پھیل چکی ہے اور اٹلی کو سب سے زیادہ متاثر کر رہی ہے۔ علامات۔ اس بیماری کے کچھ علامات ہیں۔ آج ہم اس وبا کے علامات اور اس کا اسلامی علاج اور احتیاطی تدابیر آپ کو بتائیں گے۔ اس کی سب سے عام علامت یہ ہے بخار، سخت بخار، تیز بخار۔ اس کی دوسری علامت ہے تھکاوٹ، کچھ کیے بغیر ہی تھکاوٹ محسوس کرنا۔ اس کی تیسری علامت ہے خشک کھانسی۔ اس کی چوتھی علامت ہے کچھ مریضوں کو درد اور ناک کا بہنا۔ اس کی پانچویں علامت ہے گلے میں سوزش۔ یہ علامات عام طور پر ہلکی ہوتی ہیں اور آہستہ آہستہ زور پکڑتی ہیں۔ کچھ لوگ انفیکشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی علامات پیدا نہیں ہوتی اور وہ بیمار نہیں ہوتے۔ تقریباً 80% لوگ بغیر علاج کے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہر 6 میں سے ایک مریض شدید بیمار ہوتا ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر، دل کے مریضوں میں اس بیماری کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ بخار، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری کے شکار لوگوں کو طبی امداد حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے ناراض ہے، جس کی وجہ سے عذاب الہی آیا ہے۔ میں نے کچھ قرآنی آیات اس سلسلے میں جمع کی ہوئی ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اگر ایک مدت معین تک ہم ان سے عذاب روک دیں تو کہیں گے کہ کون سی چیز عذاب کو روکے ہوئے ہے؟ دیکھو جس روز وہ ان پر واقع ہوگا پھر ٹلنے کا نہیں، اور جس چیز کے ساتھ یہ استہزاء کیا کرتے ہیں وہ ان کو گھیر لے گی۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعمت بخشیں پھر اس سے اس کو چھین لیں تو نا امید اور نا شکرا ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزہ چکھائیں تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ آہا، سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں۔ بے شک وہ خوشیاں منانے والا اور فخر کرنے والا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ ہاں، جنہوں نے صبر کیا اور عمل نیک کیے، یہی ہیں جن کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔
اور جو لوگ مسلمانوں کو مسجد میں نماز نہ پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں وہ ذرا یہ آیات ملاحظہ فرمائیں. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی میں سائی ہو. ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے تو جدھر تم رخ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے. بے شک اللہ صاحب وسعت اور باخبر ہے. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. اور اس سے ظالم کون کہ بلایا تو جائے اسلام کی طرف اور وہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کی روشنی کو منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں حالانکہ اللہ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا خواہ کافر ناخوش ہی ہوں. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے اور سب دینوں پر غالب کرے خواہ مشرکوں کو برا ہی لگے. قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ. تم میں بعض کے دشمن ہوں گے پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. وہ کہے گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا میں تو دیکھتا بھالتا تھا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. اور جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر رہنے والا ہے. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. کیا یہ بات ان لوگوں کے لیے موجب ہدایت نہ ہوئی
کہ ہم ان سے پہلے بہت سے فرقوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں. عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. اور اگر ایک بات تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے صادر اور جزائے اعمال کے لیے ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو نزول عذاب لازم ہو جاتا. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. بس جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس پر صبر کرو اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنی پروردگار کی تسبیح و تحمید کیا کرو اور رات کی ساعات اولین میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو اور دن کی اطراف یعنی دوپہر کے قریب ظہر کے وقت بھی تاکہ تم خوش ہو جاؤ. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرہ مند کیا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں، ان پر نگاہ نہ کرنا، اور تمہارے پروردگار کی عطا فرمائی ہوئی روزی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو. ہم تم سے روزی کے خواستگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں اور نیک انجام اہل تقوی کا ہے. اور اگر ہم اس قرآن کو غیر زبان عرب میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں کھول کر بیان نہیں کی گئیں. کیا خوب کہ قرآن تو عجمی اور مخاطب عربی. کہہ دو کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی یعنی بہرا پن ہے اور یہ ان کے حق میں موجب نابینائی ہے. گرانی کے سبب ان کو گویا دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے. قرآن شفا ہے اور اس میں شفا اور ہدایت رکھی گئی ہے. اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. اور جب ہم انسان کو نعمت بخشتے ہیں تو روح گرداں ہو جاتا اور پہلو پھیر لیتا ہے اور جب اسے سختی پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا. کہہ دو کہ ہر شخص اپنے طریق کے مطابق عمل کرتا ہے سو تمہارا پروردگار اس شخص سے خوب واقف ہے جو سب سے زیادہ سیدھے رستے پر ہے. جب پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ بہترین کلام. جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے اور پرہیزگاروں کا گھر بہت خوب ہے. اس وائرس سے بچنے کے کچھ احتیاطی تدابیر ہیں. اپنے منہ کو ناک کو اچھی طرح ماسک یا کسی کپڑے سے ڈھانپ لیں اور ماسک کو 2 دن کے بعد بدل لیں یا پھینک دیں. اسلامی طریقہ علاج: سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھیں، پھر بسم اللہ والحمدللہ پڑھیں، پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں، جو کہ یہ ہاتھ پر جراثیم لگ جاتے ہیں اس لیے ہاتھ دھو لیں. دائیں ہاتھ سے 3 بار کلی کریں اور حلق تک پانی پہنچائیں. یہ وائرس ناک میں بھی جا سکتا ہے اس لیے دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالیں. یاد رہے کہ یہ پانی ناک کی نرم ہڈی تک پہنچنا چاہیے. یہ وائرس منہ پر بھی لگ سکتا ہے اس لیے منہ کو 3 بار دھوئیں، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک. پھر یہ وائرس ہاتھ سے ہوتا ہوا کوہنیوں تک جا سکتا ہے اس لیے
ہاتھ سے لے کر کونیوں تک بازو کو پورا دھوئیں۔ یہ وائرس بالوں پر بھی رہ سکتا ہے، اس لیے اس کا مسح کریں۔ پھر دونوں انگلیوں کو چوم کر سر کا مسح کریں اور پھر انگلیوں کو کان کے بائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں کو ٹکنوں تک دھوئیں، بائیں پاؤں کو دھوئیں، پھر شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کہیں۔ پھر ایک مرتبہ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پوری پڑھیں اور نماز ادا کریں۔ سجدہ کرنے سے اللہ بہت سی بیماریوں کو ٹال دیتا ہے اور شفا عطا کرتا ہے۔ یہ عمل دن میں 5 بار دہرائیں، انشاءاللہ اللہ صحت اور تندرستی عطا فرمائے گا، آمین۔ تو وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کا فرمایا ہے۔ وہ ہے اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ یہ پوری دعا ہے، تو یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو یہ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھیں گے تو اس دعا کے اندر بطور